بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس کا آج الحمدللہ ہمارا 24واں سبق ہے، اور 24ویں سبق میں ہم وہ تحقیقی اور بنیادی تعلیمات، اصطلاحات جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں کم از کم دین کی بنیادی معلومات جو ہیں وہ معلوم ہوں. اس سے پہلے تو تھوڑا سا خلاصہ ہم پڑھ چکے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہم نے پڑھے، کہ ایک ہمارا جو حواس خمسہ ہوتے ہیں، پھر ہماری عقل اور فہم ہوتی ہے، اور پھر تیسرا ذریعہ ہوتا ہے وحی. پھر وحی کی ہم نے علم کی ہم نے 3 اقسام پڑھی. پھر وحی کی کتنی اقسام پڑھی؟ 2 اقسام پڑھی. ایک وحی جلی ہوتی ہے، ایک وحی خفی ہوتی ہے. ایک واضح طور پر ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے لیکن اللہ نے وحی اتاری. تو وحی جلی کو قرآن کہہ دیتے ہیں، وحی خفی کو سنت اور حدیث کہہ دیتے ہیں. پھر ہم نے قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات پڑھی، متشابہات ہیں، احکامات ہیں، واقعات ہیں. پھر سنت کی ہم نے 3 اقسام پڑھی، سنت ذاتیہ ہوتی ہے، سنت عادیہ ہوتی ہے، سنت ہدا ہوتی ہے. اور اسی طرح ہم نے ایک مسئلہ پڑھا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ جو اختلافات آتے ہیں، فروعی اختلافات صحابہ کے اندر تھے، وہ اس کی وجہ کیا تھی. وہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 جو ہے ہمیں بتاتی ہے. اور اس کی پھر ہم نے 2 اقسام پڑھی، کہ مکمل طور پر کوئی منسوخ ہو گیا حکم، نیا حکم آیا، پرانا حکم منسوخ ہو گیا. اور ایک جزوی منسوخ ہوتا ہے کہ نیا حکم آ گیا، پرانا بھی جاری رہا، وہ مکمل طور پر منسوخ نہ ہوا. آج ہم نے حدیث، اور اسی سے ہم سنت اور حدیث کا فرق بھی ہم نے پہچانا، کہ ایسا حکم جو جاری رہا، منسوخ نہ ہوا، اس حکم کے اوپر عمل کرنا سنت ہے. اور ایسی حدیث جو اپنے نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر صحیح حدیث ہے، لیکن کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا سنت نہیں ہوگا. وہ حدیث ضرور ہے لیکن عمل سنت نہیں ہوگا، اور اس کی ہم نے کافی ساری مثالیں بھی پڑھی. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حدیث کی اقسام، اور یہ اقسام کس بنیاد پر کی گئی. حدیث کی اقسام اہم کون سی ہیں اور کس بنیاد پر ان کو تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے ایک لفظ آتا ہے ثقہ. ثقہ ایک بندے کا نام ہے. ثقہ ایک بندے کا نام ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے، اور اس بندے کو ہم راوی بھی کہتے ہیں، روایت کرنے والا. راوی روایت کرنے والا، یعنی نریٹ کرنے والا، بیان کرنے والا. اس راوی کو ہم، ہر راوی ثقہ نہیں ہوتا. وہ حدیث بے شک بیان کر رہا ہے لیکن ہر راوی ثقہ نہیں ہوتا. ایسا راوی جس کے اندر کون سی خصوصیات ہوں تو ہم اسے ثقہ راوی کہیں گے. نمبر 1 کہ وہ متقی ہو. ایسا متقی ہو کہ اس کے تقوی کی ضمانت اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اس کے میل جول والے کہیں کہ بڑا نیک بندہ ہے. پتہ لگ جاتا ہے نا معاشرے کے اندر کہ ہمارے ساتھ والا بندہ کیسا ہے. لوگ اس کی گواہی دیں کہ یہ نیک بندہ ہے، تقوی والا بندہ ہے. اور کبھی کسی نے یہ نہ اس سے سنا ہو کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. وہ جھوٹ کبھی نہ بولتا ہو، لوگ گواہی دیں کبھی اس نے جھوٹی بات نہیں کی، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اس نے. تیسرا یہ کہ اس کا حافظہ بہت اچھا ہو.
ایک ہی بات کو بار بار دہرائے، ایک ہی دفعہ دہرائے، ہر دفعہ اپنی بیچ میں کوئی نئی چیز نہ ڈال دے، حافظہ اس کا، یادداشت اس کی بہت اچھی ہو۔ پھر یہ کہ ایک بندہ فرض کریں اس کا نام ہے اے اور دوسرا بندہ ہے بی۔ بی کہتا ہے میں نے حدیث کو اے سے سنا، بی کہتا ہے میں نے حدیث کو اے سے سنا، تو یہ دیکھا جائے گا آیا بی اور اے کا زمانہ ایک تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ اے فوت ہو گیا بی بعد میں پیدا ہوا، ان کا زمانہ ہی اور تھا، دونوں کا کیا زمانہ ایک تھا؟ پھر اگر زمانہ ایک تھا تو کیا ان کی ملاقات ثابت ہے کہ ایک بندہ تو رہتا تھا سعودی عرب میں، ایک بندہ رہتا تھا بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، نہ بھارت والا کبھی وہاں پہ گیا مکہ مدینہ میں سعودی عرب میں گیا، نہ وہ کبھی ادھر آیا، تو کیا ان کی ملاقات ثابت ہے؟ تو ان کی ملاقات کا ثابت ہونا، زمانے کا ایک ہونا، اور اے اور بی کی ملاقات کا ثابت ہونا۔ بی بھی ایک حدیث بیان کرنے والا ہے، اے بھی ایک حدیث بیان کرنے والا ہے۔ اب فرض کرتے ہیں بی بندہ جو ہے وہ متقی بھی ہے، لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے، لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کا حافظہ بہت اچھا ہے۔ بی جس بندے سے روایت بیان کر رہا ہے کہ مجھے اے نے بتایا، اس کی زمانہ اور اے کا زمانہ بھی ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے فوت ہو گیا یا بعد میں پیدا ہوا، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے، اور نمبر 2 دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ تو اب ہم کہیں گے یہ جو بی ہے یہ ثقہ ہے، یہ ثقہ راوی ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ جس کے اندر یہ سب خصوصیات ہیں وہ ثقہ راوی ہے۔ اب جب ثقہ راوی آ گیا تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اسی ثقہ راوی کے اوپر یہ ساری تقسیم کی گئی، احادیث کی تقسیم اس ثقہ راوی کے اوپر کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، یہاں سے ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور پھر نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، نبوی زمانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی روایت کس سے بیان کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ان سے نیچے والے ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، ایسے ایسے روایت بیان ہوتی ہے۔ آج بھی مدرسے کے اندر جب حدیث کا سبق پڑھایا جاتا ہے تو استاد کہتا ہے میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی، اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، پورا شجرہ بتاتا ہے۔ جب اس حدیث کو محفوظ کیا گیا محدثین کے زمانے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، امام مسلم کا، یہ جو صحیح والے جو تھے، جب اس کو محفوظ کیا گیا اس وقت انہوں نے کہا کہ ہر وہ بندہ جو ثقہ ہے، ہر وہ بندہ چین کے اندر، اس زنجیر کے اندر ہر بندہ اگر ثقہ راوی ہے اور بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے تو ایسی حدیث صحیح حدیث کہلاتی ہے، جس کی روایت کے اندر سارے لوگ ثقہ ہوں، جس کی روایت کے اندر سارے لوگ ثقہ ہوں، متقی بھی ہوں، جھوٹ بھی نہ بولتے ہوں، حافظہ بھی ان کا اچھا ہو، ایک کی دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ثابت ہے، ایک کا دوسرے کے ساتھ زمانہ بھی ثابت ہے۔ تو ایسی حدیث جس میں سب راوی ثقہ ہیں، ایسی حدیث کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے اوپر ٹاپ کی جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح حدیث ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو ایمانیات ہے، جو احکامات ہے، وہ سب کے سب کس کے اوپر بنیاد کرتے ہیں؟ قرآن پاک پہ بنیاد کرتے ہیں، اور ہمارے جو عقائد ہیں اور عقائد کی جو احکامات کی جو تشریحات ہیں وہ ساری صحیح حدیث بتاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس اگر آنا ہے تو اس کی تشریح صحیح حدیث بتا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہیں تو اس کی تشریح صحیح حدیث بتا رہی ہے۔ یاجوج ماجوج نے آنا ہے، ان کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کی
تفصیل صحیح حدیث بتا رہی ہے، ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ ہمارے عقائد کی تشریح کون کرتا ہے؟ صحیح حدیث کرتی ہے۔ احکامات کی تشریح کون کرتا ہے؟ صحیح حدیث کرتی ہے۔ اگر یہ سارے راوی حدیث بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک راوی جو ہے فرض کرتے ہیں فالٹی ہے، کبھی کبھی جھوٹ بول جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی جھوٹ بول جاتا ہے، ویسے ٹھیک ہے، کبھی کبھی جھوٹ بول جاتا ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے، یہ شبہ آ گیا اس کے اندر، تو اب یہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی، حسن کہلائے گی، وہ ایک سٹیپ ڈاؤن آ گئی ہے۔ حسن حدیث جو ہوتی ہے اس کا معیار صحیح حدیث کے برابر نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے اگر عقیدے کی بنیاد اگر ہم نے لے کے آنی ہے تو صحیح سے نیچے قبول نہیں ہے، حسن حدیث کے اوپر عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، صحیح حدیث پہ کیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو حسن حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث سے ایک سٹیپ نیچے ہے۔ اس سے نیچے ایک اور حدیث ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مرفوع۔ مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک راوی نے دوسرے سے بیان کیا، دوسرے نے تیسرے سے بیان کیا، تیسرے نے چوتھے سے بیان کیا، چوتھے نے کسی صحابی سے بیان کیا، صحابی نے نبی علیہ السلام سے بیان نہیں کیا، بات صحابی پر آ کے سٹاپ ہو گئی۔ مطلب ایسی حدیث جس کے اندر دو صحابہ کا مکالمہ ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تو ایسی حدیث مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ سب سے مشہور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کا ایسی گزرگاہ سے گزر ہوا پگڈنڈی سے کہ دائیں بائیں اس کے خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ہوا۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آپ کیسے اس رستے کو پار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بہت آہستگی سے چلتا ہوں اور خیال رکھتا ہوں کبھی ادھر سے کانٹا نہ چبھ جائے، کبھی ادھر سے کانٹا نہ چبھ جائے، اپنے کپڑے بھی بچاتا ہوں، اپنا جسم بھی بچاتا ہوں، اور اگر بفرض محال کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو میں آہستگی سے اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ وہ میرے کپڑے نہ پھاڑ دے، میرا جسم جو ہے وہ خراش نہ آ جائے، اور آہستہ 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 چلتا ہوا میں وہ راستہ پار کر جاتا ہوں۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ زندگی میں مرنے تک ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں کہ کہیں اللہ کا یہ حکم نہ ٹوٹ جائے، کہیں اللہ کا یہ حکم نہ ٹوٹ جائے، اور اگر توڑ بیٹھے تو پھر توبہ کر لیں۔ اب اس پوری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، دو صحابیوں کا مکالمہ ہے، تو ایسی حدیث مرفوع حدیث کہلاتی ہے۔ اس سے نیچے ایک اور حدیث ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں متواتر، متواتر حدیث۔ صحیح حدیث، متواتر حدیث اور خبر واحد، ان کا بہت امپارٹنس ہے، ان کی بہت امپارٹنس ہے۔ صحیح حدیث کا میں نے ابھی بیان کیا کہ ہمارے جو عقائد ہیں اور ہمارے احکامات کی جو تشریح ہے وہ صحیح حدیث بتاتی ہے۔ اور متواتر حدیث کیا بتاتی ہے؟ متواتر کیا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ کثرت سے اس حدیث کو بیان کریں کہ ہم یہ کہیں کہ اتنے لوگ اکٹھے مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے، ہر زمانے میں اتنی کثرت سے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بہت ساری چینیں چل رہی ہوں، حضور علیہ السلام کے زمانے سے بہت ساری چینیں چل رہی ہیں، مختلف لوگ ہر زمانے میں مختلف لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے متواتر حدیث ہے۔ اور متواتر حدیث جو ہوتی ہے اسے نص قطعی کہتے ہیں، جو واجب ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے، فرض جو ہوتا ہے اور جو حرام ہوتا ہے وہ قرآن پاک اور متواتر حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ فرض اور حرام نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت یا متواتر حدیث۔ اس کے بعد آ جاتی ہے خبر واحد۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چین، یہ مختلف چینز ہیں، سب حضور اسلام سے جا کے ان کے زمانے سے جا کے جڑ رہے ہیں، تو خبر واحد وہ ہے کہ کبھی بھی منقطع نہ ہوئی، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک راوی، ایک چین برقرار رہی، اسے کہتے ہیں خبر واحد۔ اور اسی کو نص ظنی بھی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے نص قطعی، ایک ہوتی ہے نص ظنی۔
نص قطعی ہمیں فرض اور حرام کا بتاتی ہے، اور خبر واحد کو ہم کہتے ہیں نص ظنی، یہ ہمیں واجب اور مکروہ کا بتاتی ہے۔ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مکروہ ہے، کہاں سے ثابت ہوئی؟ نص ظنی سے ثابت ہوئی۔ اور نص ظنی سے کیا مراد ہے؟ خبر واحد، حدیث کی وہ قسم جو خبر واحد ہے۔ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز فرض ہے، کون بتاتا ہے؟ یا قرآن پاک کی آیت بتائے گی یا متواتر حدیث بتائے گی، اور اسی کا دوسرا نام ہے نص قطعی۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ خود قرآن کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا، تو ہم اس کا جواب دیں گے نص قطعی سے ثابت ہوا، متواتر حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر زمانے میں اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایسا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک حدیث سے ثابت ہے، حدیث قرآن سے ثابت ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کی تشریح حدیث ہے، قرآن اگر یہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھیں تو حدیث بتاتی ہے کیسے پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دیں تو حدیث اس کی پوری تفصیل بیان کر دیتی ہے کہ ایسے ایسے پڑھیں۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے ضعیف حدیث کا، یہ بھی اہم ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی تقسیم کیوں کی گئی۔ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر راوی جو ہیں ملٹیپل، ایک سے زیادہ راوی فالٹی ہیں، ثقہ نہیں ہے، کبھی کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں، یا ایک راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے، وہ پہلے فوت ہو گیا، وہ پیدا ہی بعد میں ہوا، ان کا زمانہ ہی ایک نہیں ہے۔ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں نہیں، نص قطعی فرض اور حرام کے ثبوت کے لیے نہیں ضعیف حدیث قبول، اور واجب اور مکروہ کے لیے بھی نہیں قبول، صرف فضائل کے لیے قبول ہے۔ فضائل، اب فضائل کیا ہوتے ہیں؟ ضعیف حدیث کس لیے قبول ہے جی؟ صرف فضائل کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم مشہور حدیث پڑھتے ہیں، سپوز ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے بات کیے بغیر اگر ایک بندہ درود شریف پڑھے 80 دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے حدیث بہت دفعہ سنی بھی، پڑھی بھی۔ فرض کرتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس حدیث کے اندر فضائل بیان کر رہے ہیں کہ تسبیح کا اور درود کا کیا فضیلت ہے۔ اب سپوز کرتے ہیں کہ اگر تو یہ حدیث ٹھیک ہوئی تو کیا ہوگا جی؟ 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر حدیث ٹھیک نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کم از کم 80 دفعہ پڑھنے کا تو ثواب ہوگا، نقصان تو کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں فضائل کے اندر جس کے اندر نیکی کی چاہت بڑھے اس کیٹیگری میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، لیکن عقیدے کے لیے نہیں، حرام حلال کے ثبوت کے لیے نہیں، واجب مکروہ کے ثبوت کے لیے نہیں۔ آخر میں آ جاتی ہے موضوع حدیث۔ موضوع ہوتی من گھڑت، موضوع من گھڑت ہوتی ہے، ضعیف من گھڑت نہیں ہوتی۔ موضوع من گھڑت ہوتی ہے، وضع کی گئی، اور اس کا اوپر تک کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ یہ تو پھر اپنا شجرہ بتائے گا ضعیف حدیث والا، موضوع والا شجرہ نہیں بتائے گا۔ اور ان سب احادیث کو جو محفوظ کرتا ہے، جیسے ایک حافظ القرآن ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وہ فوراً بتا دے گا کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا غیر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ عربی پڑھ رہا ہے اور حافظ صاحب سے پوچھیں کہ یہ عربی قرآن سے پڑھ رہا ہے کہ غیر قرآن سے پڑھ رہا ہے، تو حافظ صاحب بتا دیں گے یہ قرآن سے پڑھ رہا ہے۔ عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ ایسے حافظ الحدیث ہوتے ہیں، وہ صرف حافظ الحدیث نہیں ہوتے بلکہ ان احادیث کو جو روایت بیان کرنے والے راوی ہیں ان کے بھی سارے شجرے یاد ہیں، ان کو حدیثیں بھی یاد ہیں، ان کے شجرے بھی یاد ہیں، اور ان شجروں کو یاد کرنے کا نام ہے علم الرجال۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، علم الرجال،
علم و رجال کے ماہر ہیں، ان کو پتہ ہے کون بندہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کیا حالات زندگی تھے، اس نے یہ والی حدیث کس سے روایت کی اور اس کے کیا حالات زندگی تھے، کون ثقہ تھا کون ثقہ نہیں تھا، یہ پورا پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس علم کو کیا کہتے ہیں جی؟ علم الرجال۔ جیسے ابھی ہم نے اگزامپل لی کہ حافظ قرآن جو ہے اس کے سامنے ایک عربی کی عبارت بولی جائے اور پوچھا جائے یہ قرآن پاک میں سے ہے کہ غیر قرآن سے، تو کہ جی یہ قرآن پاک میں ہے، یہ آیت قرآن پاک میں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کسی کے سامنے بیان کی جائے، ہم جیسے کو پتہ لگے گا کہ یہ حدیث کس کیٹیگری کی ہے اور کیا اس کی برتھ ہے، حافظ الحدیث بتا دے گا، بالکل اسی طرح بتائے گا